کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو جنگ کے دھوئیں میں بھی گم نہیں ہو سکتے۔ جنگ دہشت گردی کے فوراً بعد طالبان کے رہنما ملا محمد عمر اور القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن اچانک کہاں غائب ہو گئے، اور ان کی غیر موجودگی میں پاکستان کی سرزمین پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ 11 سپتمبر 2001 کے بعد وار آن ٹیرر نے دنیا کے سیاسی اور عسکری توازن کو بدل کر رکھ دیا۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان حکومت ختم ہوئی اور اسامہ بن لادن کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی۔ لیکن یہ سب واقعات ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئے کہ یہ دونوں بڑے کردار اچانک منظر عام سے کیوں غائب ہو گئے۔ سات اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان میں فضائی مہم شروع کی۔ طالبان حکومت جو 1996 سے اقتدار میں تھی، چند ہفتوں کے اندر اپنے اہم مراکز کابل، قندھار اور جلال آباد سے باہر ہو گئی۔ اس دوران طالبان کے بانی اور سربراہ ملا عمر نے 9 نومبر 2001 کے بعد کابل ترک کر دیا اور اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ افغان سرحدی علاقوں میں خفیہ طور پر پناہ اختیار کی، اور ان کی لوکیشن بھی کریڈیبل طور پر ثابت نہیں کی گئی۔ امریکہ یا نیٹو فورسز انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہے، اور یوں طالبان کا مرکزی کمانڈر خفیہ طور پر سرحدی علاقوں میں منتقل ہو گیا۔ ناظرین، اسی سال کے آخر میں امریکی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا کہ اسامہ بن لادن تورا بورا کے پہاڑی علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ علاقہ جغرافیائی طور پر مضبوط تھا اور امریکہ نے مکمل زمینی محاصرہ نہیں کیا۔ معتبر رپورٹس کے مطابق 2001 کے اختتام تک بن لادن تورا بورا چھوڑ کر پاک افغان بارڈر کے قریب کے علاقوں میں منتقل ہو گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں وہ طویل عرصے تک پاکستان کے قریب چھپا رہا اور دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد بن گیا۔ دوستوں، اسی دوران جنگ اور خوف سے بھاگتے ہوئے لاکھوں افغان مہاجر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، مگر ان مہاجرین میں کتنے طالبان اور القاعدہ کے جنگجو شامل تھے یہ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایسے جنگجو جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نے ان کے دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ مہاجرین کے اس ہجوم میں شدت پسند عناصر خاموشی سے پاکستان تک پہنچ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے افغانستان میں ایسے بڑے اور سنسنی خیز واقعات رونما ہو چکے تھے جن کے اثرات اب پاکستان تک آ رہے تھے۔ دوستوں، پاکستان کی سرحدی اہمیت اس وقت سامنے آئی جب طالبان اور القاعدہ کے عناصر افغانستان سے سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ قبائلی علاقے پہلے سے سیمی ایٹونومس تھے اور وہاں قومی اداروں کا دائرہ محدود تھا۔ طالبان کے بکھرے ہوئے عناصر، القاعدہ کے جنگجو اور سابق طالبان کمانڈر پاکستان کے ان علاقوں میں آسانی سے پناہ لے سکے۔ افغانستان میں جنگ کے تسلسل اور داخلی مسائل نے یہ صورتحال مزید پیچیدہ کر دی۔ 2001 اور 2002 کے درمیان پاکستان کے اندر یہ عناصر مضبوط ہو گئے، کیونکہ انٹیلیجنس کوارڈینیشن اور سیاسی حلفشار نے امریکی تعاون کو مکمل طور پر عملی شکل نہ دینے دیا۔ 2002 کے آغاز تک پاکستان میں حالات بدلنے لگے، خودکش حملے شروع ہوئے، فوجی اڈے، بازار اور مساجد نشانہ بنی اور ریاستی اداروں پر سوالات اٹھنے لگے۔ عام شہریوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جنگ اب صرف افغانستان تک محدود نہیں رہی بلکہ پاکستان کے اندر بھی پھیل چکی ہے۔ قبائلی علاقوں سے شروع ہونے والا یہ سیکیورٹی بحران آہستہ آہستہ ملک کے مختلف شہروں میں پھیلنے لگا۔ اس دوران معاشرتی کشیدگی، مذہبی حساسیت اور سیاسی بحث بھی شدت اختیار کرنے لگی۔ دوستوں، بین الاقوامی تجزیے اور انٹیلیجنس رپورٹس نے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ ملا عمر کبھی بھی کھلے عام افغانستان یا پاکستان میں عوامی طور پر ظاہر نہیں ہوئے، جبکہ اسامہ بن لادن نے 2001 سے 2011 تک پاکستان کے قریب رہ کر نیٹ ورک اور اپنے جنگجوؤں کی رہنمائی جاری رکھی۔ یہ دونوں کبھی مکمل گرفت میں نہیں آئے، اور یہ حقیقتیں امریکی، برطانوی، افغان اور پاکستانی دستاویزات میں بعد میں منظر عام پر آئیں۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب پاکستان جنگ دہشت گردی کے اثرات سے دوچار ہوا اور سرحدی سیاست نے ریاستی پالیسیوں کو بدل کر رکھ دیا، لیکن یہ ابتدائی اثرات صرف آغاز تھے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ 2002 میں کنٹرول ڈیموکریسی کا قیام کیسے ہوا، کس طرح ریفرینڈم اور LFO کے ذریعے مضبوط پریزیڈنسی قائم کی گئی، اور دہشت گردی کے سائے تلے پاکستان کی جمہوریت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔
ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پاکستان کی تاریخ کے مزید حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔